يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، او كما قال عليه الصلوات والتسلیم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کی سیرت میں سے ہمیں کیا کچھ دروس اسباق ملتے ہیں، کیا نصیحتیں ان کی حیات مقدسہ ہمیں پیش کرتی ہے، وہ عرض کیے گئے. آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آنے والی 2 دن بعد اتوار کو یکم محرم الحرام شروع ہوگی. یکم محرم الحرام اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ جنوری فروری سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے. گویا کہ ذی الحج یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی سال مکمل ہو رہا ہے، اور نیا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہو رہا ہے. جہاں اس میں یہ ہمیں درس ہے، یہ سبق ہے کہ ایک سال مکمل ہو رہا ہے. گزشتہ مکمل سال میں نے اپنے اللہ کی کتنی اطاعت کی ہے، میں نے اپنے رب کی کتنی فرما برداری کی ہے. جس طرح کاروباری سال مکمل ہونے پر، اس طرح بینک والے احباب سال مکمل ہونے پر پورے سال کا آڈٹ کرتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا، اپنا پورا آڈٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سارے سال میں کتنا پروفٹ لیا ہے، کتنا لاس ہوا ہے. اسی طرح اسلام کا جو طریقہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان انشاءاللہ خطبے میں بیان کروں گا. ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بھی حساب کتاب کرنا ہوگا. سال مکمل ہو رہا ہے، میں نے اس سال میں کہیں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں دی، اس پورے سال میں کہیں کسی مسلمان کا حق تو میں نے نہیں مار دیا، کہیں میں نے جھوٹ بول کر تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالا. ایک تو یہ موضوع ہے، لیکن دوسرا جو اہم موضوع ہے، محرم الحرام کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام، یہ تاریخ بھی ایک اہم شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلفاء میں دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام ہی کو شہید کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام ہی کو نماز پڑھاتے ہوئے مصلی رسول پر ایک مجوسی غلام نے خنجر کے وار کر کر کے شہید کیا. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم الشان شہادت اور ایک عظیم الشان ہستی، جن کے اسلام میں داخل ہونے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے اسلام لانے سے اسلام کو عزت ملی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح سے متعلق آج کے خطبے میں بات کی جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانا بھی عظیم الشان تھا. اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ فرماتے ہیں
کہ میں مکہ کے کفار کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ زید بن اسلم کے والد حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب وہ امیر المؤمنین تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، مجمع میں ایک مرتبہ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے میں اسلام میں کیسے داخل ہوا تھا؟ کسی نے عرض کیا نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ فرمانے لگے کہ میں مکہ کے سرداروں میں سے تھا، کفاران مکہ نے آپس میں طے کیا کہ آج تو کوئی ہم میں سے جرت کرے اور کوئی ہم میں سے ہمت کرے اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے آئے، آج ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اب کون ہمت کرے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں آج ان کو گرفتار کر کے لاؤں گا، اور چل پڑے۔ چل رہے ہیں غصے کی حالت میں، تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے اور تلوار سوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک صحابی حضرت نحام رضی اللہ عنہ نحام ملے۔ نحام اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن ابھی مکہ والوں کو علم نہیں تھا۔ نحام سے کہا نحام تمہیں پتہ ہے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نحام نے کہا کہ آخر کیوں اتنے جذباتی ہو کر جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج میں ان کا کام تمام کروں گا، میں نے مکہ کے سرداروں میں بیٹھ کر یہ زبان دی ہے کہ میں محمد کو گرفتار کر کے لاؤں گا۔ نحام رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے جذبے یہ بہت جذبات میں ہیں اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے چاہا کہ ان کا رخ موڑے۔ فرمایا عمر تم محمد کو گرفتار کرنے جا رہے ہو، جس دین کی وجہ سے تم محمد کے خلاف ہو وہ دین تو تمہارے اپنے گھر پہنچا ہوا ہے۔ تمہاری اپنی بہن فاطمہ، تمہارے اپنے بہنوئی سعید بن زید، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے میرے خاندان کے، میرے گھر کے افراد مسلمان ہو؟ فرمایا محمد کا کام تمام بعد میں کرنا، اگر کرنا ہو پہلے اپنے گھر کی حالت کو تو دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر تشریف لے گیا، گھر جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام اس موقع پر حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والے ٹوٹل مکمل افراد 39 تھے، 33 مرد 6 عورتیں اس وقت تک ایمان میں داخل ہوئی تھی، 40واں ابھی کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ان 39 میں سے مالدار 8-10 صحابہ کرام ہی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح۔ جو غرباء صحابہ ہوتے تھے آپ علیہ السلام 2-2 3-3 کو امیر صحابہ کرام کی کفالت میں، ان کی نگرانی میں بھیج دیا کرتے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، وہ بھی مالدار صحابہ میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کو ان کی کفالت میں بھیجا ہوا تھا، وہ ان کے ہاں کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جایا کرتا تھا، قرآن پاک جتنا نازل ہوا تھا وہ سکھایا کرتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھولا گیا، کھولنے والی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھی۔ آپ نے نہ پوچھا کیا کر رہے ہو، اسلام میں داخل ہوئے نہیں، مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ فاطمہ فرماتی ہے میرا چہرہ زخمی ہو گیا۔ یاد رکھیے ان فاطمہ سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیوی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہے۔ انہیں مارنا شروع کیا، فاطمہ نے دیکھا، سمجھ گئی، بھانپ گئی کہ بھائی جان کو ہمارے اسلام کا علم ہو گیا ہے۔ فرمایا بھائی جان جتنا مرضی مار لیجئے، اب ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں اب اپنے بہنوئی کی طرف بڑھے، اور غصے میں سعید بن زید کمرے میں چلے گئے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ فرمایا کہاں ہیں، ان کو باہر نکالو۔ ابھی اسی انتظار میں تھے، دیکھا چند صفحے ہیں، صحیفہ عربی میں کہتے ہیں، چند اوراق ہیں، ان پہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ اوراق پکڑ لیے، فرمایا یہ کیا کچھ ہے جو تم
پڑھ رہے تھے، یہ کیا ہے، لے کر آؤ میرے پاس۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے اور ناپاک لوگ اسے نہیں پڑھ سکتے، اسے جب تک، اور آپ جنابت کے بعد، ناپاک ہونے کے بعد غسل نہیں فرمایا کرتے، یہ ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے غسل کرو پھر تم اس کو پکڑ سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، پھر اس صحیفے کو لیا، قرآن پاک کی اس میں یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو زبردستی لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں، آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ فرماتے جب میں قرآن کی آیت پڑھتا، جس آیت میں اللہ کے ناموں میں سے رؤوف رحیم، جہاں اللہ کے نام آتے، میرا دل کانپ اٹھتا۔ میں نے سوچ لیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی بہن نے فرمایا کہ محمد صفا پہاڑی کے نیچے ایک گھر ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا، آپ علیہ السلام وہاں تشریف رکھتے ہیں، وہاں چلے گئے۔ زید بن ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ عمر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ، عمر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مجھے تو کوئی اچھی حالت نہیں لگتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنے دو، میں نے کل اس کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ، دو شخصیت تھی مکہ میں، مکہ کے سرداروں میں، کفار کے سرداروں میں دو شخصیت جو بہت طاقتور، بہت مضبوط اور عظیم الشان سردار شمار ہوتے تھے۔ ایک عمر بن ہشام جس کا نام تھا اور مشہور ابو جہل سے ہے، ابو جہل ان کی کنیت ہے، عمر بن ہشام نام تھا۔ دوسرا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب نام تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حمزہ، میں نے کل دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ، یا عمر بن خطاب کو ایمان میں داخل کر دے یا عمر بن ہشام کو اسلام میں داخل کر دے، شاید لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے، آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تشہد لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دے دے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، وتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے دے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیات مقدسہ، آپ کی صفات میں اہم ترین خوبی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ 40ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن اس دیگر صحابہ سے آگے نکال دیا، وہ خوبی کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اہم ترین خوبی اسلام کے معاملات میں جرأت مندی تھی، جرأت کے ساتھ حق گوئی میں، عدل و انصاف میں، ٹال مٹول سے کام لینے کے بجائے جرأت کے ساتھ ہر کام کو کرنا۔ جیسے اسلام میں داخل ہوئے، اس سے قبل مسلمانان مکہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا کرتے تھے، نماز خانہ کعبہ کے قریب نہیں پڑھا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد مسلمان آپس میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے، کہیں کفار دیکھ نہ لیں۔ چپکے سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر صفا پہاڑی کے نیچے تھا، وہاں اس گھر میں چپکے سے دین کے احکامات آپ علیہ السلام سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ اٹھیے، ہمت کیجئے یا رسول اللہ، ان صحابہ کو اپنے ساتھ لیجئے، اب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس پر کافر ظلم کر سکے، یا رسول اللہ اب ہم سجدہ چھپ کر نہیں، خانہ کعبہ کے سائے میں کریں گے۔ صحابہ اکرام کو لے کر چلے، مکہ کے سرداران کو ابھی علم نہیں تھا، عمر اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے ارد گرد آئے اور فرمایا سنو، میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، بیویوں کو بیوہ کرنا چاہے، اپنی ماؤں کو روتا دیکھنا چاہے تو آئے مجھ سے کوئی مقابلہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو مسلمانوں میں یہ 40ویں تھے،
پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40 جب مسلمان ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 افراد ایمان والے ہو گئے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، جتنے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں اب یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو عمر تھا، والد کا نام تو خطاب تھا، فاروق کا لقب خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا، فرمایا عمر تو نے اسلام میں داخل ہو کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے، فرمایا عمر تیرے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے دائیں طرف تشریف فرما تھے، سامنے سے حضرت ابوبکر اور عمر تشریف لا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آسمان کے فرشتوں میں سے جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اور دنیا میں انسانوں میں سے ابوبکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ اور فرمایا علی جنت کے اندر جو جوان ہوں گے، جنت کے اندر جو جوان ہوں گے ان جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور جنت کے بوڑھے افراد کے سردار ابوبکر اور عمر ہوں گے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل آپ علیہ السلام کی زبان مقدس سے بارہا مواقع پہ بیان کیے گئے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے پہلے اسلام لایا، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر سے پہلے اسلام لے کر آئے، اور ہم نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی حضرت عمر سے پہلے کی تھی، اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی ہجرت پہلے کی، لیکن وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم اسلام بھی پہلے لے کر آئے، ہم نے تکالیف بھی زیادہ برداشت کی، ہجرت بھی ہم نے پہلے کی، لیکن عمر کا مقام ہم سے بڑھ گیا۔ فرمایا سنو، اپنے شاگردوں کو بیان فرما رہے تھے طلحہ ابن عبید اللہ، یہ طلحہ وہ طلحہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بشارت دے دی تھی، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے۔ یہ جو جن کے بارے میں حضور علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں وہ اپنے شاگردوں کو فرما رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے حضرت عمر جو بعد میں ایمان لے کر آئے اور ہم سے آگے چلے گئے کون سی وجہ تھی؟ شاگردوں نے عرض کیا نہیں ہمیں معلوم نہیں، فرمایا ایک وجہ تھی حضرت عمر اگرچہ بعد میں ایمان لے کر آئے لیکن دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق ہم سب سے زیادہ حضرت عمر کو تھا۔ دنیا اتنی اللہ رب العزت 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی نصیب فرمائی، 22 لاکھ مربع میل پر عراق، فارس، خراسان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گئے، افریقہ تک اسلام پھیل گیا، قسطنطنیہ تک اس کے باؤنڈریز تک اسلام پھیل گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی طرف عدم توجہ، دنیا میں بے لگی اور آخرت کا شوق، آخرت کا خوف، یہ ایک ایسی خوبی تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم سب سے آگے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام ہے حفصہ، اور یہ وہ حفصہ ہیں جو صرف حفصہ نہیں ہے بلکہ ام المؤمنین ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اس نسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، آپ علیہ السلام حضرت عمر کے داماد بھی ہیں، اپنی بیٹی حفصہ کے گھر تشریف لائے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ نے فرمایا ابا جان میں آپ کے لیے کھانا پیش کروں؟ کہا بیٹی اگر ہے تو لے آؤ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کھانا لے آئی، گوشت کا کچھ شوربہ تھا، اس کے ساتھ روٹی لے کر آئی، اور اس کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پھر تشریف لے گئی، پھر کمرے سے ایک بوتل لے کر آئی، اس میں زیتون کا تیل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے پوچھے بغیر شوربے میں زیتون کا تیل ڈال دیا۔ عرب میں گزشتہ زمانے میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں زیتون کے تیل کے ساتھ بھی روٹی ایسے ہی کھائی جاتی تھی جیسے میں اور آپ سالن سے کھاتے ہیں،
جس طرح سالن سے روٹی لگا کر کھاتے ہیں اسی طرح زیتون سے روٹی لگا کر کھایا کرتے تھے، یعنی زیتون کا تیل ان کے ہاں ان کے رواج کے اعتبار سے باقاعدہ ایک الگ سے سالن تھا، ایسا نہیں تھا کہ کسی چیز میں ملا کر کھایا جائے، الگ سے سالن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی تم نے ایک سالن میں دوسرا سالن ملا دیا ہے، میں کیسے 2 سالن کھا لوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی دسترخوان پر ایک سے زیادہ سالن نہیں کھایا، اٹھ کر تشریف لے گئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے ہاں فتوحات کے موقع پر، جب فتوحات ہوئی خاص طور پہ عراق کی فتح کے موقع پر، جب مال غنیمت آیا تو ایک ایک مسلمان کو 10-10 ہزار درہم تقسیم کیے گئے، ایک بعض صحابہ اکرام کو مال غنیمت میں 86,000 درہم بھی آئے، لیکن اپنی ذات کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ میں کیسے 2 سالن کھا لوں ایک موقع پر؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر کبھی ایک موقع پر ایک دسترخوان پر 2 سالن کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ وہ سوانح تھی، یہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا جنہوں نے صحابہ اکرام کو، جو کہ وہاں عرب کے ایک صحراؤں میں رہنے والوں کو جنت کے بزرگوں کا سردار بنا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک کرتا پہنا ہوا ہے اور دیگر اور لوگ ہیں انہوں نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے، بعض لوگوں کی قمیص سینے تک ہے، بعض لوگوں کی قمیص ناف تک ہے، نیچے تہمند ہے، لیکن قمیص بعض لوگوں کی صرف سینے تک ہے، بعض کی ناف تک ہے۔ عمر میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، تمہاری قمیص اتنی لمبی تھی کہ زمین کو گھسیٹ رہی تھی۔ جب مجلس ختم ہوئی ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی قمیص ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دین کی نشانی ہے، دین پر عمل کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں بعض لوگوں کے اعلیٰ درجات ہوں گے، بعض لوگوں کے نچلے درجات ہوں گے۔ جو ادنا درجات والے ہیں ان کے لیے اونچے درجات والے لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں، نچلے درجات والوں کو اعلیٰ درجات والے ایسے نظر آئیں گے جیسے تم تارے دیکھتے ہو، اور فرمایا ابو بکر اور عمر انہی میں سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آخرت کا خوف رکھنے والا عمر سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گشت فرما رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، رات کے وقت آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہیں رونے کی آواز سنی، کہا اسلم دیکھو یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، عرض کیا امیر المؤمنین کچھ بچے ہیں ان کے رونے کی آواز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک خیمے میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک عورت ہے اس کے ساتھ کچھ بچے ہیں اور ان بچے رو رہے ہیں اور ساتھ ایک آگ جل رہی ہے، اس پر ہانڈی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اے خاتون یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا بچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور یہ میں نے ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر پانی ہے، بچوں کو میں نے اس حیلے میں ڈالا ہوا ہے بہانہ دے کر کہ بیٹا اس میں سالن پک رہا ہے، اس میں گھی وغیرہ چربی وغیرہ ہے، گوشت پک رہا ہے، بن جائے گا تمہیں کھلا دوں گی۔ اب گوشت میرے پاس ہے نہیں، پکنے کے بہانے دھواں اٹھ رہا ہے، بچے اسی انتظار میں سو جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں امیر المؤمنین ہو کر میری رعایا میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور مجھے علم نہ ہو۔ فوراً اسلم سے کہا اسلم واپس چلو، دارالصدقہ جہاں غنیمت کا مال رکھا ہوتا تھا تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر خود اسلم سے کہا اسلم ایک گٹھری لے کر آؤ، اور پھر اسلم سے کہا اسلم کھجورے لے کر آؤ، گھی لے کر آؤ، کچھ گوشت لے کر آؤ، کچھ کپڑے لے کر آؤ، اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، درہم لیے، یہ گٹھری جمع کرنے کے بعد باندھا۔ اسلم رضی اللہ عنہ اٹھانے لگے، اسلم نہیں یہ میری کمر پر اٹھا کے رکھ دو۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المؤمنین آپ امیر المؤمنین میں آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، یہ مجھے اٹھانے دیجئے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تاریخی جملہ ہے، یہ جملہ عرض کرنے سے پہلے عرض کروں گا ہم میں سے ہر ایک جو گھر میں نگران ہے، جو کسی ادارے میں مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، کسی عہدے پر منصب ہے، حدیث شریف میں اگر کوئی بھی عہدہ منصب نہیں ہے، شادی شدہ ہے، بیوی بچے اس کے موجود ہیں، یہ ان بچوں کا نگران ہے، ہر ایک کل قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی۔
سربراہ صدر مملکت سے نہیں. حدیث شریف میں تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھ ہوگی. ہم بھی اپنے بارے میں جائزہ لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلم کل قیامت والے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے, میرے بوجھ کے بارے میں مجھ ہی سے سوال ہوگا. امیر المؤمنین اپنے اوپر گٹھری اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہانڈی میں خود تیل وغیرہ ڈال کر سالن تیار کرتے ہیں. پھر بچوں کو روٹی بنا کر, روٹی ان کی والدہ کو آٹا دیتے ہیں, روٹی بنتی ہے, بچے کھاتے ہیں. اسلم رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اسلم بیٹھ جاؤ, ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں گے پھر واپس جائیں گے. اب بچے کھانا کھا رہے ہیں, بچے کھانا کھا کے سیر ہو گئے, ہنسنے لگ گئے. اسلم رضی اللہ عنہ سے کہا اسلم آؤ چلیں. پھر فرمایا اسلم تمہیں معلوم ہے, اپنے غلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, معلوم ہے کہ میں کیوں بیٹھا تھا؟ میں تھوڑی دیر اس لیے بیٹھا, جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا میں اب ان کی خوشی دیکھنا چاہ رہا تھا. یہ امیر المؤمنین, یہ رعایا کے حقوق, اپنے ماتحت ملازمین کے حقوق. معذرت کے ساتھ عرض کرنا ہے, یہ الگ سے ایک موضوع ہے, لیکن اس واقعے سے منسلک ایک مسئلہ عرض کرنا ہے. ہم گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بطور ملازمت کے رکھتے ہیں اور ان سے وہ کام کراتے ہیں جو ہم اپنے بچوں سے نہیں کراتے. میں دیکھا کرتا ہوں, یہاں بھی دیکھتا ہوں, آپ حضرات خود بھی دیکھتے ہیں, اسکول کے بیگ ہوتے ہیں, وہ چھوٹا بچہ جس کی عمر 10 سال 8 سال 7 سال, وہ بچی جس کی 11 سال عمر ہے, وہ بیگ وہ ہمارے گھر میں کام کرتا ہے, بیگ اس نے اٹھایا ہوتا ہے. میرا بیٹا میری بیٹی جس کی عمر 18 سال ہے, جس کی عمر 16 سال ہے, وہ ٹیوشن جاری ہوتی ہے اور اس کا بیگ اس 11 سال کے بچے نے اٹھایا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا, ہر ایک نگران ہے, اپنے ماتحتوں سے سوال ہوگا. ہاں ان بچوں سے ان کے ہیلپ کے طور پہ رکھ لیں, جتنی ان کی طاقت ان کے بس میں ہے اتنا کام لیا جائے, لیکن ان کے اوپر زیادتی ظلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی عمر ہے, فرمایا دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات میں ایک اہم ارشاد, اور یہ ارشاد میں نے گزشتہ سال ایک خطبے میں مکمل بیان کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشادات میں ایک اہم ارشاد, اکثر خطبات میں فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اے لوگو اپنا حساب کتاب کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب شروع کیا جائے. اپنا وزن کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن شروع کیا جائے. اے لوگو قیامت کی تیاری کے لیے پہلے سے سامان تیار رکھو. وہ اس وقت کے آنے سے پہلے فرشتے پوچھیں کہ تو نے نماز پڑھی تھی کہ نہ پڑھی تھی, خود اپنے آپ سے پوچھ کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اس وقت سے پہلے کہ فرشتے پوچھیں فلاں کا مال, فلاں کا حق, فلاں بہن بھائیوں کی جائیداد, فلاں کی وراثت, فلاں کے دکان میں کاروبار میں حصہ غصب کیا تھا یا نہیں کیا تھا, پائی کا حساب جب فرشتے لینا شروع کریں اس سے پہلے خود اپنا حساب کتاب لے لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان ارشادات میں ایک اہم ارشاد یہ ہے, زیادہ نہ ہنسا کرو, زیادہ ہنسنا رعب کو کم کر دیتا ہے. زیادہ مذاق نہ کیا کرو, زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا زیادہ باتیں نہ کیا کرو, زیادہ باتیں کرنے سے آدمی سے کچھ غلط باتیں لغزشیں بھی ہوتی ہیں, اور جب آدمی کی لغزشیں کوتاہیاں ہوتی رہیں تو آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے. جب آدمی کی حیا ختم ہوتی ہے تو خدا کا خوف پرہیزگاری ختم ہوتی ہے, اور جب پرہیزگاری خدا کا خوف تقوی ختم ہوتا ہے, آدمی مردہ ہو جاتا ہے. یہ آدمی پھر اللہ کے ہاں جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. فرمایا اس لیے مردہ ہونا, تقوی ختم ہونا, حیا کا ختم ہونا, ان سب کی بنیاد اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کیا کرو. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے. دیکھا رمضان کا مہینہ ہے, رات کا وقت ہے, مساجد میں چراغ قندیلیں روشن ہیں. فرمایا اللہ رحم کرے عمر پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں قندیلیں چراغ نہیں رکھے جاتے تھے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں قندیلیں چراغ نہیں رکھے جاتے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مساجد میں قندیل چراغ روشن کر دیے, آئندہ مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی. فرمایا اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے, وہ اللہ کے گھر کو روشن کر کے چلا گیا. خدا خوفی, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف کیا تھا. جب وفات کا وقت آیا, آپ کو ایک مجوسی ایک غلام تھا, انہوں نے آپ نماز پڑھا رہے تھے, خنجر مار کر آپ کو کئی خنجر کے وار کیے. آپ نیت باندھی ہوئی تھی, جب زیادہ زخمی ہو گئے کئی 7 خنجر کے وار لگے. پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے, ان کو آگے کھڑا کر دیا, بہرحال گھر لے جائے گئے.
جب انہیں پھر نبیذ کھجور کا شربت پلایا گیا، نبیذ تمر، وہ شربت کا پانی زخم سے نکل گیا۔ اس وقت کے طبیب نے کہا کہ جب زخم سے پانی نکل رہا ہے اس کا مطلب زخم بہت بڑا ہوا ہے، شاید یہ اب شام تک بھی نہ بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جب دیکھا کہ طبیب اس طرح کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، عبداللہ جاؤ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر ایک چیز کی اجازت مانگتا ہے، میں چاہتا ہوں میرے دوست، میرے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی ابو بکر، ان کی جہاں قبر روضہ مبارک ہے وہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، مجھے وہاں دفنانے کی اجازت دے دیں۔ ابن عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں تشریف لے گئے ام المؤمنین کے پاس۔ اما عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں امیر المؤمنین کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر واپس تشریف لے گئے، فرمایا بیٹا کیا خبر لے کر آئے؟ فرمایا خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ بہت خوش ہو گئے لیکن اس کے باوجود فرمایا بیٹا جب میری روح نکل جائے، اگرچہ اماں عائشہ نے مجھے وہاں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے، میں اپنے دو دوست اپنے حبیب محبوبوں کے ساتھ دفن ہوں گا، لیکن میرے بیٹا یاد رکھنا جب میں فوت ہو جاؤں میرے جنازے کو لے کر جاؤ، ایک مرتبہ پھر عائشہ سے اجازت مانگنا، کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو میں زندہ ہوں، میرے خوف کی وجہ سے، امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اجازت مانگنا۔ اے میرے بیٹا میرا چہرہ زمین پر رکھ دے، میرا کفن بہت درمیانے درجے کا ہو۔ اے امیر المؤمنین ہم تو بڑا اچھا کفن آپ کو پہنائیں گے، نہیں بیٹا مجھے درمیانے درجے کا کفن پہنانا، کیوں اگر میں اچھا ہوا تو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اگر برا ہوا تو یہ کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ یہ صحابہ اکرام کی سیرت تھی، یہ ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ اکرام کی سیرت اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔